السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سیرت کا سبق پڑھنا ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 73 آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ سن 1 ہجری مشروعیت جہاد سریہ حمزہ و سریہ عبیدہ۔ مشروعیت جہاد کا معنی یہ ہے کہ جہاد کو اللہ تعالیٰ نے جب مشروع کیا، یعنی شریعت کا حصہ بنا کر اس کو حکم دیا، اس کی اجازت دی۔ مکی دور میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، مدنی دور میں اجازت دی گئی تو مشروعیت ہوئی، یعنی اسے شریعت کا حصہ یا شریعت کا حکم بنا کر اس کو مسلمانوں کی طرف متوجہ کیا۔ اگرچہ یہاں پر ہیڈنگ تو یہی ہے، سن 1 ہجری مشروعیت جہاد سریہ حمزہ اور سریہ عبیدہ، لیکن نیچے جو عبارت ہے وہ عبارت اس بات سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ چند صفحے آج ہم پڑھیں گے، ان کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اسلام میں جہاد کا مقصد کیا ہے، جہاد کا حکم کیوں دیا گیا ہے، یہ اس سوال کا جواب دیا گیا ہے، اور پھر آگے چل کر جو غزوات اور سرایہ ہیں ان کی تفصیل کی گئی ہے، ان کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا۔ غزوہ اور سریہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ غزوہ وہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں شریک ہوئے، اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک نہ ہوئے ہوں بلکہ آپ نے صحابہ کو بھیجا ہو تو اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی کا اجمالی نقشہ ناظرین کے سامنے آ چکا ہے، یعنی 40 سال نبوت سے قبل کے اور 13 سال مکی زندگی کے ہجرت کا حصہ ہم نے پڑھ لیا، تو 53 سالہ زندگی کا نقشہ آ چکا ہے۔ اسی قدر تفصیل کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں اسلام کی شاعت کس طرح ہوئی، اور وہ ہر طبقہ اور قبیلہ کے ہزارہ انسان جو ہجرت تک اسلام کے حلقہ بگوش بن کر کچھ ایسے مست ہوتے تھے، یعنی اسلام میں ایسے مگن ہو گئے تھے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال و اجداد، ابا و اجداد، بیوی اور بچوں سے بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا تھا؟ حکومت کا جبر و اکرا، یعنی حکومت کی زبردستی تھی، یا کوئی لالچ، جاہ کی تما تھی، جاہ کہتے ہیں عزت کو، نام بری، یا کوئی پرشوکت جمعیت تھی۔ پرشوکت یعنی بہت مضبوط قسم کا کوئی لاؤ لشکر تھا جس کی تلوار نے ان کو مجبور کیا تھا، یا کچھ ہو، یعنی آخر یہ لوگ مسلمان کیوں ہوئے تھے؟ بنیادی سوال یہ، کیا کسی نے ان پہ زبردستی کی تھی یا ان کو کوئی لالچ دے رکھی تھی دنیا کی، کس وجہ سے مسلمان ہوئے؟ لیکن جب اس نبی امی، ان پر میرے ماں باپ فدا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبہ پر نظر ڈالی جاتی ہے تو بلا وہم اختلاف اس سب کا جواب نفی میں ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یتیم جس کے والد کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے اٹھ چکا ہو، اور جس کو بچپن کے 6 سال میں والدہ کی آغوش شفقت سے بھی جواب مل گیا ہو، جس کے گھر میں مہینوں آگ جلنے کی بھی نوبت نہ آتی ہو، جس کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر روٹی نہ کھائی ہو، جس کے رہے سے عزیز و قریبی ایک کلمہ حق کہنے کی وجہ سے نہ صرف یکسو بلکہ سخت دشمن ہو گئے ہوں۔ یکسو کا معنی ایک طرف ہو گئے ہوں، کیا وہ کسی پر حکومت کر سکتا، یا مال کے لالچ سے یا تلوار کے زور سے کسی کو اپنا ہمخیال بنا سکتا تھا؟ اس کے علاوہ تاریخ کے دفتر سامنے ہیں جن میں بلا اختلاف موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا یہ 53 سال اس طرح گزرے کہ ابتدائی بے سر و سمانی وہ بے کسی کے بعد، یعنی ابتدائی طور پر جب بے سر و سمانی تھی، کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے، بے بسی تھی، بے کسی تھی، کے بعد جب اسلام کو ظاہری قوت بھی حاصل ہوئی اور بڑے بڑے شجاع، بہادر، متمول یعنی مالدار صحابہ داخل اسلام بھی ہو گئے، اس وقت بھی اسلام نے کسی کافر پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ 13 سال جو مکی زندگی کے ہیں، کسی کافر پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ظالموں کے ظلم کا جواب تک نہیں دیا۔ حالانکہ کفار مکہ کی طرف سے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بلکہ آپ کے تمام متعلقین، آل و اتباع پر بھی وہ مظالم ڈھائے گئے کہ بیان و تحریر میں نہیں آ سکتے۔ کفار قریش سے جو ہر قسم کی قوت و شوکت رکھتے تھے، یعنی ان کا مکے پر اقتدار تھا، طاقت بھی تھی ظاہری طور پر ان کے پاس، آپ کی ایذا رسانی بلکہ قتل کرنے میں کوئی امکانی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، یعنی جس حد تک ممکن ہوا انہوں نے کوشش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی۔
جیسا کہ 3 سال تک آپ کا اپنے متعلقین کے معصوم رہنا، آپ کے ساتھ قریش کا مکمل مقاطعہ بائیکاٹ، آپ کے قتل کے لیے سازشیں، صحابہ کرام کو ہر قسم کی ایذائیں تکلیفیں پہنچانا وغیرہ آپ معلوم کر چکے ہیں، پیچھے پڑ چکے ہیں. یہ سب کچھ تھا، مگر قرآن اپنے پیرووں کو صبر و استقلال کے سوا کسی حربے کی استعمال کی اجازت نہیں دیتا. یہ 13 سال جو مکی دور کے ہیں، قرآن نے یہی کہا کہ صبر کرو. کیا کہا؟ صبر کرو، بدلہ نہ لو. ہاں، اس وقت جس جہاد کا حکم تھا وہ یہ کہ کفار کو حکمت اور نصیحت کی باتوں سے اپنے رب کی طرف بلاؤ. یہی کہا گیا کہ نصیحت کے ذریعے، حکمت کے ذریعے ان کو اپنے رب کی طرف بلاؤ. اور اگر باہمی مکالمے کی نوبت آئے تو حسن تدبیر اور نرم کلام سے ان کا مقابلہ کریں اور قرآن کے دلائل واضح سے ان کے ساتھ پورا جہاد کرو تاکہ وہ حق کو سمجھ لیں. اس وقت تک جو ہزارہ انسان اسلام کے حلقہ بگوش بن کر ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ کسی دنیاوی طمع یا حکومت کے جبر یا تلوار کے ذریعے سے مجبور نہیں ہو سکتے. اس کھلی ہوئی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پہ رہ گیا. یعنی یہ تاریخ کی کھلی حقیقت واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ اسلام نے تو اپنے پیروکاروں کو بھی اجازت دی تھی کہ وہ کسی کافر کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت کا بدلہ لیں. تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا؟ وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی، جو نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھانے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہو گئے؟ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہم پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا، اور ابو ذر و انیس اور ان کے قبیلے کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے؟ زماد اسدی کو کس نے مجبور کیا تھا؟ تو فیل بن عمر دوسی اور ان کے قبیلے پر کس نے تلوار چلائی تھی؟ قبیلہ بنی عبد الاشحل کو کس نے دبایا تھا؟ تمام انصار مدینہ پر کس کا زور تھا، جنہوں نے نہ فقط اسلام قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا کر تمام ذمہ داری اپنے سر لی اور اپنی جان و امان آپ کو قربان کیے؟ بریدہ اسلمی کو کس نے مجبور کیا تھا کہ 70 آدمیوں کی جماعت لے کر مدینے کے راستے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور برضا و رغبت یعنی خوشی سے اپنی ذاتی خواہش سے مسلمان ہو گئے؟ نجاشی بادشاہ حبشہ پر کون سی تلوار چلی تھی کہ باوجود اپنی سلطنت و شوکت کے قبل از ہجرت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے؟ ابو ہند اور تمیم اور نعیم وغیرہ وغیرہ پر کس نے زور دیا تھا کہ ملک شام سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں پہنچے اور آپ کی غلامی اختیار کریں؟ اور اسی قسم کے سدھا واقعات یعنی سینکڑوں واقعات جن سے کتب تاریخ بھری ہوئی ہیں، یہ ناقابل انکار مشاہدات ہیں جن کو دیکھ کر ہر انسان یہ یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں، اور نہ فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے گلے پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اسلام کا یہ مقصد نہیں تھا۔ یا ان کو کسی جبر و اکراه سے اسلام میں داخل کیا جائے، یا جہاد کے ساتھ ہی جزیہ کے احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر ان کے جان و مال کی حفاظت بالکل مسلمانوں کی طرح کرنے کے متعلق اسلامی قواعد خود اس کی شہادت ہے کہ اسلام نے کبھی کفار کو اسلام قبول کرنے پر بعد فرضیت جہادی مجبور نہیں کیا۔ یعنی اگر ہم غور سے دیکھیں کہ اسلام کا جو جزیہ کا حکم ہے، اسی طرح اسلام کا ذمیوں کا جو حکم ہے، وہ واضح طور پر کیا ہے؟ جو اپنے مذہب پہ رہنا چاہتا ہے وہ رہے، مذہب پہ رہے، البتہ وہ جو معمولی سا ٹیکس وہ دے گا جزیے کی صورت میں، اس کی وجہ سے وہ کافر ہے، لیکن اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت مسلمانوں پر اسی طرح لازم ہے جس طرح وہ اپنے مسلمان شہری کی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو اسلام یہ حکم دیتا ہو اس پر یہ الزام لگانا
کہ اسلام تلوار کے زور سے پہلا کس قدر بددیانتی پر مبنی ہے۔ اس لیے ایک منصف مزاج انسان کا فرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرے کہ اسلام میں فرضیت جہاد کس غرض اور کن فوائد کے لیے ہوئی، اور اسے اس وقت تک یہ یقین کرنا پڑے گا کہ جس طرح وہ مذہب کامل نہیں سمجھا جا سکتا جس نے لوگوں کا گلا گھونٹ کر بجبر و اکرا ان کو اپنے سلسلے میں داخل کیا ہو، اسی طرح وہ مذہب مکمل نہیں جس میں سیاست نہ ہو۔ ہاں جی، یہاں ہم پہنچے تھے، وہ مذہب مکمل نہیں جس میں سیاست نہ ہو، یعنی اسلام وہ مذہب ہے جو سیاست کا بھی حکم دیتا ہے، یعنی وہ ریاست کی مشینری چلانے کی احکام بھی دیتا ہے۔ وہ سیاست نہیں جس کے ساتھ تلوار نہ ہو۔ جب سیاست کی بات کی جاتی ہے، ریاست حکومت کی بات کی جاتی ہے، تو تلوار بھی آتی ہے۔ سب لوگ اتنے دیدے نہیں ہوتے کہ وہ ریاست کے قانون بغیر تلوار کے اور ڈنڈے کے مان لیں۔ آخر ریاست میں پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہی وہ سیاست نہیں جس کے ساتھ تلوار۔ وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہو، مگر سڑے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریشن کرنا نہیں جانتا۔ کوئی عرب کے ساتھ ہو یا وہ عجم کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے تیگ نہ ہو جب قلم کے ساتھ۔ تیگ کہتے ہیں تلوار کو۔ سمجھو اور خوب سمجھو کہ جب عالم کے جسم میں، اس جہاں کے جسم میں شرک کے زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ ایک مریض جسم کی طرح ہو گیا، تو رحمت خداوندی نے اس کے لیے ایک مصلح، اصلاح کرنے والا، ریفارمر اور مشفق، انتہائی مہربان طبیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے 53 سال تک متواتر اس کے ہر عضو اور ہر رگ و ریشے کی اصلاح کی فکر کی، جس سے قابل اصلاح اعضاء تندرست ہو گئے، یعنی جو اصلاح کے قابل تھے اعضاء وہ درست ہو گئے۔ مراد یہ کہ جنہوں نے اسلام لانا تھا وہ لے آئے، مگر بعض اعضاء جو بالکل سڑ چکے تھے ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی، بلکہ خطرہ ہو گیا کہ ان کی سمیت کا معنی ہوتا ہے زہریلے اثرات، تمام بدن میں صلاحیت کر دے۔ اس لیے حکیمانہ اصول کے موافق عین رحمت و حکمت کا اقتضا یہی تھا، تقاضا یہی تھا کہ آپریشن کر کے ان اعضاء کو کاٹ دیا گیا۔ یہی جہاد کی حقیقت ہے، اور یہی تمام جارحانہ اور مدافعانہ غزوات کا مقصد ہے۔ یعنی غزوات یا جنگیں جو اسلام کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک کو کہتے ہیں جارحانہ، اس کو ہم اقدامی بھی کہتے ہیں، اقدام یعنی پیش قدمی کر کے، اور دوسرے کو کہتے ہیں مدافعانہ یا دفاعی۔ مدافعانہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کافر مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور مسلمان اپنے دفاع کی غرض سے ان کے خلاف جہاد کریں۔ اقدامی جہاد یہ ہوتا ہے کہ کافروں نے تو حملہ نہیں کیا لیکن اندیشہ ہے کہ وہ حملہ کر سکتے ہیں، مسلمان اس اندیشے کی وجہ سے حفظ ما تقدم، یعنی جو خطرہ ابھی آیا نہیں اس کی پہلے سے حفاظت کے طور پر ان کے خلاف جہاد کیا جائے، یا ان کو تبلیغ کرنے کی غرض سے کہ ان کو تبلیغ کی جائے اور وہ تبلیغ ماننے سے انکار کرے تو پھر ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ وہ تین آپشنز ہوتی ہیں، وہ مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عین میدان کارزار گرم ہونے کے وقت، یعنی جب میدان کارزار کا معنی جنگ کا میدان گرم ہونے کے وقت بھی اسلام نے اپنے مقابل جماعت میں سے صرف انہی لوگوں کے قتل کی اجازت دی جن کا مرض متعدی تھا، یعنی جو اسلام کے مٹانے کے منصوبے کاٹتے اور برسر جنگ آتے تھے، اور ان کے متعلقین عورتیں، بچے اور بوڑھے اور مذہبی علماء جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے اس وقت بھی مسلمانوں کی تلوار سے معمون تھے۔ یعنی جنگ کے میدان میں بھی اسلام نے ہر شہری کو قتل کی اجازت نہیں دی، ہر شہری کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میں بوڑھا ہے، مذہبی پیشوا ہے، یعنی جو جنگ میں حصہ نہیں لیتا، مذہب کے اندر گم ہے، جیسے راہب ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح بچے ہیں، عورتیں ہیں جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے تو ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔
ہاں جو جنگ میں حصہ لے رہا ہے اس کو قتل کیا جائے، بلکہ وہ لوگ جو کسی دباؤ سے مجبور ہو کر مقابلے پر آئے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ ہیں۔ یہ بھی مثالیں دے رہے ہیں، دباؤ سے مجبوراً کافر ان کو اپنے ساتھ لے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ بنی ہاشم میں سے کوئی شخص تمہارے سامنے آئے اس کو قتل نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنی رضا سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ ان کو جبرن لایا گیا، بلکہ مقابلے پر آنے والوں اور جنگ کرنے والوں سے بھی تھا بقدرو، بقدور کا معنی جس قدر ممکن ہو ان لوگوں کو بچایا جاتا تھا جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی خبریں پہنچتی، یعنی جن لوگوں کا اخلاق اچھا تھا، جو معاشرے کے مفید کارکن تھے، ان کو بھی بچایا گیا جنگوں میں۔ ذیل کا واقعہ ہمارے دعوے کی پوری شہادت ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ارادے جہاد کو بھی اس نے عام جاہلیت عرب کی لڑائیوں پر قیاس کر کے عرض کیا، یعنی جو عام جاہلیت میں عرب جس مقصد کے لیے لڑائیاں لڑا کرتے تھے اس نے بھی سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی بھی اسی مقصد کے لیے ہوگی۔ اس نے کہا اگر آپ خوبصورت عورتیں اور سرخ اونٹ چاہتے ہیں تو قبیلہ بنی مدلج پہ چڑھائی کیجیے، یعنی فلاں قبیلے میں جائیں، وہاں عورتیں بھی ہیں خوبصورت اور سرخ اونٹ بھی ہیں، مال بھی ہے خوب، کیونکہ ان میں اس کی کثرت ہے۔ لیکن یہاں صلح اور جنگ کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ ارشاد ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے حق تعالیٰ نے بنی مدلج پہ چڑھائی کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اس میں اخلاق ان کا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 جنگی قیدی پیش کیے گئے، آپ نے ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا اور حضرت علی کو اس پر معمور کیا کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ ان 6 شخصوں کے لیے تو یہی حکم رکھیے، ان کو قتل کیجیے، لیکن ایک شخص کو آزاد کر دیجیے۔ آپ نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ یہ کریم اخلاق اور سخی آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ جبریل نے کہا حق تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم فرمایا۔ تو اسلامی جہاد تہذیب کے مدعی یورپین اقوام عالم کی عالم سوز جنگ نہ تھی، یعنی جو بڑے دعوے دار ہیں تہذیب کے یورپینز، انہوں نے جو دنیا میں جنگ اسلام کی ویسی نہیں تھی، جس میں محض اپنی حوث رانی کے لیے بلا امتیاز مردوں عورت اور مجرم وغیرہ کی انتہائی بے رحمی کے ساتھ تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اسلام کی جنگیں ایسی نہیں تھی۔ اکبر نے کیا خوب کہا، ہو رہا ہے نفاذ حکم فنا، نہ مکین اس سے بچتے ہیں نہ مکان، توپیں خود آ کے اب تو بیان پڑتی ہیں کل من علیہا فان۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ دوسرے کی آنکھ کا دھکا دیکھتے ہیں مگر اپنی آنکھ کا شہپی بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ بول اکبر اپنے عیبوں کی نہ کچھ پرواہ ہے، غلط الزام بس اوروں پہ لگا رکھا ہے، یہی فرماتے رہے فیض سے پہلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا تو سے پھیلا ہے۔ الغرض مدافعانہ اور جارحانہ جہاد کا مقصد صرف مکارم اخلاق کی اشاعت اور اسلام کا تحفظ و تبلیغ اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں ان کا ہٹانا تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ان تمام بات نظر ڈالنے کے بعد جس کا عام یورپین مورخین اور مارگولیس وغیرہ کا خیال ہے بالکل غلط خیال ہے، اور یہ افتراء رہ جاتا ہے۔ افتراء کا معنی ہوتا ہے جھوٹا الزام، جھوٹ گڑھ لینا اپنی طرف سے، کہ اسلامی جہاد کا مقصد لوگوں کو بجبر مسلمان کرنا، زبردستی مسلمان کرنا اور لوٹ مار کر کے اپنا معاش مہیا کرنا تھا۔ یعنی انہوں نے اسلام پر یہ الزام لگایا، یہ الزام سراسر غلط ہے۔ ابھی اسی طرح اسلامی روایات اور تعامل صحابہ کے عمل کو جمع کرنے کے بعد اس میں بھی شک نہیں رہتا تحفظ کا فرض کیا گیا۔ اسی طرح حفظ ما تقدم اور مواقع تبلیغ کو راستے سے ہٹانے کے لیے جارحانہ جہاد بھی قیامت تک کے لیے ضروری کیا گیا ہے۔ اور جس طرح مدافعانہ جہاد کی غرض لوگوں کو بجبر مسلمان بنانا نہیں، اسی طرح جارحانہ جہاد کا مقصد بھی کسی طرح یہ نہیں ہو، خصوصاً جبکہ اسلام کا وسیع دامن
اگر کسی مسلمان نے بھی کافر میدان جنگ میں پناہ دے دی تو تمام پوری امت مسلمہ کی اس فوج پر لازم ہوگا کہ اس کافر کو پناہ دے، اور کفر پر قائم رہتے ہوئے ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی اسی طرح حفاظت کرنے کے لیے پھیلا ہوا ہے جس طرح ایک مسلمان کی حفاظت کی جاتی ہے، جس میں مدافعانہ انداز و جارحانہ جہاد دونوں برابر ہیں۔ نیز دنیا میں حقیقی امن و امان قائم کرنا، ضعیفوں کو ظلم سے چھڑانا وغیرہ جو جہاد کے مقاصد ہیں، ان میں بھی دونوں قسمیں یکساں ہیں۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اسلامی روایات مسخ کر کے جارحانہ جہاد کا انکار دے، جیسا کہ ہمارے بعض آزاد خیال مورخین نے کیا ہے، یعنی بعض مسلمان مورخین نے جارحانہ جہاد کا انکار کیا، انہوں نے کہ یہ اس میں ایسے لگتا ہے جیسے زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے، تو حضرت نے اس سوال کا جواب دیا۔ اس مختصر گزارش کے بعد ہم اپنے اصلی مقاصد کو شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جہاد و غزوات کا جو سلسلہ شروع ہوا، جن میں سے بعد میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور بعد میں خاص صحابہ کی سرکردگی میں لشکر روانہ ہوئے۔ مورخین کی اصطلاح میں پہلی قسم کے جہاد کو غزوہ اور دوسری قسم کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوہ کیا ہے؟ جس میں حضور خود شریک ہو رہا ہوں۔ سریہ کیا ہے؟ جس میں کسی صحابی کو بھیجا ہوں سردار بنا کے، پیر بنا کر۔ غزوات کی مجموعی تعداد 23 ہے، جن میں سے 9 میں جنگ کی نوبت آئی، ان میں نہیں، یعنی جنگ ہی نہیں ہوئی، آپ گئے اور مشرکین نے سامنے ہی نہیں کیا۔ اور سرایا 43 ہیں، 23 تو 33 سرایا ہیں۔ اور یہ عجب ہے کہ ان تمام غزوات سرایا میں باوجود مسلمانوں کی بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے ہمیشہ فتح نصرت انہی کا حصہ ہوتا تھا، یعنی مسلمان فاتح ہوئے ہیں۔ البتہ صرف غزوہ احد میں اول فتح پانے کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن وہ شکست بھی اس طرح کی تھی کیونکہ جنگ کا نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ آخر میں کیا ہوا۔ جنگ کا نتیجہ اس بات پر نہیں نکلتا کہ کس کے بندے زیادہ شہید ہو گئے، مارے گئے۔ غزوہ احد میں اگرچہ مسلمان زیادہ شہید ہوئے، لیکن نتیجہ اگر دیکھا جائے کہ مسلمان زخموں سے چوٹ، آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے کفار کا پیچھا کرنا ہے، آپ نے پیچھا کیا، کئی میل تک پیچھا کیا، کفار کو اطلاع بھی ملی کہ مسلمان پیچھے سے آ رہے ہیں، لیکن کفار کی ہمت نہیں تھی کہ واپس آئیں، وہ واپس نہیں آئے۔ تو نتیجے کے اعتبار بھی احد فتح کہلانی چاہیے۔ اچھا جی، اور وہ بھی اس لیے کہ لشکر کے ایک ٹکڑے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے خلاف کیا تھا، یعنی احد میں جو آپ نے ٹیلے پر 50 صحابہ کو مقرر کیا تھا، وہ اجتہادی طور پر سمجھے کہ اب ہماری ضرورت وہاں پہ رہنے کی نہیں۔ ہم ان تمام غزوات و سرایا کو بغرض توضیح ایک نقشے کی صورت میں سنوار یعنی سن کے اعتبار سے، سال کے اعتبار سے درج کرتے ہیں۔ چونکہ غزوات و سرایا کی تاریخ اور تعداد میں اختلاف ہے، اس لیے ہم نے اجتماع بیان میں حافظ حدیث علامہ مغلطائی کی سیرت پر اعتماد کیا ہے۔ نقشہ یہ، اس نقشے کو انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔